نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب احترام بزرگ و دوستو، آج اس مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سب سے افضل، سب سے بہتر اور مشہور آیت یعنی آیت الکرسی کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات عرض کروں گا تاکہ ہمارے دلوں میں اس عظیم آیت کی اہمیت بیٹھ جائے اور ہم اس آیت کی قدر کریں اور اس کے پڑھنے کا معمول بنائیں، کیونکہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری حفاظت کا زبردست انتظام فرمایا ہے، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو فضائل و برکات رکھی ہیں اور جو اجر و ثواب رکھا ہے، ان کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ احادیث میں اس آیت کی بہت سی فضیلتیں اور برکتیں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابی، یہ بتاؤ کہ قرآن کریم کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے افضل آیت ہے۔ یہ جواب سن کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو منذر، تم کو علم مبارک ہو، اس آیت کی ایک زبان اور دو ہونٹ، یہ عرش کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہتی ہے۔ بہرحال تم نے صحیح جواب دیا، بلا شبہ قرآن کریم کی آیات میں سب سے افضل اور بہترین آیت آیت الکرسی ہے، اس لیے ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ عالم مثال میں اللہ جل شانہ نے اس آیت کو یہ صورت عطا فرمائی کہ اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں، اور اس خاص شکل و صورت میں یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی رہتی ہے۔ اس دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ سب اچھے اور برے جو اعمال انجام دیتے ہیں، ان کی ایک شکل و صورت بھی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں وہ شکل و صورت عام طور پر ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن عالم مثال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عمل کی خاص شکل بنائی ہے۔ اعمال صالحہ کی بھی شکلیں ہیں اور گناہوں کی بھی شکلیں اور صورتیں ہیں۔ عالم برزخ اور جہنم بھی یہی گناہ خوفناک شکل و صورت اختیار کر لیں گے، اور پھر وہ اس گناہ گار کو ایذا و تکلیف اور عذاب دیں گے۔ اسی طرح نیک اعمال قبر میں اور جنت میں حسین اور خوبصورت شکلیں اختیار کر لیں گے، اور پھر وہ اپنے کرنے والوں کو راحت آرام پہنچائے گی۔ اسی طرح میدان حشر میں حساب و کتاب کے وقت ترازو میں نیک اور برے اعمال وزن کیے جائیں گے۔ ایک قول کے مطابق ان کو مخصوص شکل میں لا کر ان کا وزن کیا جائے گا۔ پھر جس کی نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا، اس کی بخشش کا فیصلہ ہو جائے گا، اور جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے،
یا اس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ چنانچہ نماز کے بارے میں ایک بزرگ کا واقعہ مشہور و معروف ہے کہ وہ نماز کو بہت ہی عمدہ طریقے سے سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز اور دوسرے اعمال کو بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرے۔ ایک دن ان بزرگ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، جو نماز میں آپ کی رضا کے لیے ادا کرتا ہوں، مجھے وہ نماز خواب میں دکھا دیجیے تاکہ میں اندازہ کروں کہ جو نماز میں ادا کرتا ہوں وہ کیسی ہے اور اس میں کیا کمی اور خامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ ایک روز خواب میں نماز کو ایک حسین و جمیل اور خوبصورت عورت کی شکل میں دیکھا، جس کا جسم خوبصورت، قد مناسب، کپڑے عمدہ، لیکن وہ عورت اندھی ہے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو سوچا کہ کیا ماجرا ہے، میں نے تو اس نماز میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی، پھر وہ عورت آنکھوں سے اندھی کیوں ہے؟ چنانچہ اپنے شیخ کے پاس گئی، ان کو سارا قصہ سنایا کہ حضرت، میں اللہ کے فضل سے اور آپ کے فیض سے نماز بہت اہتمام سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ بہت اہتمام سے نماز ادا کرنے کے بعد میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، مجھے یہ نماز خواب میں دکھا دیجیے۔ چنانچہ آج رات میں نے نماز کو ایک خوبصورت اور حسین و جمیل عورت کی شکل میں دیکھی، لیکن وہ آنکھوں سے اندھی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ آنکھوں سے کیوں اندھی تھی۔ شیخ نے سنتے ہی فرمایا کہ تم آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہوگے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں، میں اس لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہوں تاکہ نماز میں میری توجہ مرکوز رہے اور دھیان نماز کی طرف لگا رہے اور ذہن ادھر ادھر بھٹکنے نہ پائے۔ شیخ نے فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھنا خلاف سنت ہے، اور خلاف سنت ہونے کی وجہ سے تمہاری نماز اصل شکل کے اندر نابینا اور اندھی ہے، لہٰذا تم اس کمی کو بھی دور کرو۔ دیکھیے اس واقعہ کے اندر کہ ان صاحب کو ان کی نماز ایک عورت کی شکل میں دکھلائی گئی۔ اصل حکم یہ ہے کہ دھیان لگانے کے لیے اگر کوئی شخص آنکھ بند کر کے نماز پڑھے تو یہ جائز ہے، لیکن خلاف سنت ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز ادا کرے، قیام کے وقت اپنی نظر سجدہ کی جگہ پر رکھے، رکوع میں پاؤں کے دونوں انگوٹھوں پر رکھے، سجدہ میں اپنی ناک پر اور قعدہ میں اپنی گود پر نظر رکھے۔ چاہے کتنے خیالات اور وسوسے آئیں، لیکن آنکھیں کھول کر نماز پڑھے، اس لیے کہ یہ غیر اختیاری طور پر جو خیالات اور وساوس آتے ہیں، اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں ہوتا، لہٰذا بلا وجہ سنت کے خلاف نہ کرے۔ نماز میں خلل ان خیالات سے آتا ہے جو اپنے اختیار سے لائے جائیں، یا جو خیالات غیر اختیاری طور پر آ گئے، پھر اپنے اختیار سے ان خیالات کے اندر غور و فکر کرنے میں لگ گئے، اس سے نماز میں خلل آتا ہے اور نماز کے خشوع و خضوع میں فرق واقع ہوتا ہے۔ بعض لوگ ان غیر اختیاری خیالات سے گھبراتے ہیں، صحیح یہ ہے کہ ان سے ہرگز نہیں گھبرانا چاہیے۔ بس آپ یہ کام کریں کہ ان خیالات سے ذہن کو ہٹا کر نماز کی طرف لگاتے رہیں۔ ایک شخص وہ ہے جو نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک مسلسل غیر اختیاری خیالات اور وساوس میں گرا رہتا ہے، لیکن وہ برابر اپنے ذہن کو ادھر ادھر کے خیالات سے ہٹا کر نماز کی طرف لگانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جس کو نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک غیر اختیاری کوئی خیال ہی نہیں آتا، بلکہ برابر اس کا دھیان نماز کی طرف جمع رہتا ہے۔ یہ دونوں فضیلت اور ثواب کے اعتبار سے برابر ہیں، بلکہ بعض اعتبار سے پہلے شخص کو زیادہ اجر ملے گا، اس لیے کہ اس کا مجاہدہ، اس کی محنت اور اس کی مشقت زیادہ ہے، اور دوسرے شخص کو کوئی محنت اور مشقت نہیں ہے۔ اس لیے آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا بہتر ہے۔
اس سے کہ آدمی آنکھیں بند کر کے نماز ادا کرے۔ بہرحال عالم مثال میں جس طرح نماز کی خاص شکل و صورت ہے، اسی طرح آیت الکرسی کی بھی ایک خاص شکل و صورت ہے، جیسا کہ حدیث میں جناب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس آیت کے 2 ہونٹ ایک زبان ہے، اور یہ آیت عرش کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی رہتی ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم آیت الکرسی کے ساتھ یاری لگا لیں، اس کے ساتھ دوستی لگا لیں، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اس کو ضرور پڑھا کریں۔ سفر میں ہو تو پھر اس کی ہم تلاوت کریں، حضر میں ہو تو ہم اس کا ورد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہمیں آیت الکرسی پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کا عامل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔